وفا نصیب، بے ادب بد نصیب، کبھی بھی ادب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور خاص طور پہ جب نبی پاک علیہ السلام کی نسبت والی چیزوں کی بات آ جائے، دیکھیے تبرکات تو وہ عظیم شے ہے، وہ عظیم برکت والی چیز ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پورا پڑھیں، خالی صرف سورہ یوسف کی اگر آپ تفسیر پڑھ لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھجوایا تھا اپنے والد صاحب کے لیے۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، بھائیوں نے جب بتایا تو آپ بڑے سیڈ ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے اور اپنا کرتا دیا کہ جاؤ میرے والد صاحب کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ اس کی برکت سے روشنی عطا فرمائے گا۔ مجھے بتائیں اگر تبرک کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ کے ایک نبی دوسرے نبی کے لیے اپنا کرتا کیوں بھجواتے؟ وہیں سے بیٹھ کے دعا کر دیتے، وہ اللہ کے نبی تھے نا، ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ اچھا پھر اس واقعے کو رب قرآن میں ذکر فرما رہا ہے تو اس کا مطلب رب کی بھی رضا ہے، نبیوں کا بھی طریقہ ہے، اور پتہ چلا کہ انبیاء، اولیاء، بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو اگر نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیز منہ مبارک کسی کے پاس ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو الحمدللہ اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ادب والوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے نا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کچھ لوگ بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں مگر ادب نہیں ہوتا ہے۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ بہت سارے فیصلے جو ہے نا زندگی کے وہ ادب کے ساتھ، عشق کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں۔